جسٹ پکچر ورلڈ جہاں پر ہر انسان کی ایبلٹیز کی قدر ہو، جہاں پہ یہ انسانی ڈگنیٹی جو ہے اس کی سب سے زیادہ امپورٹنس ہو، جہاں کا معاشرہ جو ہے اس کی بنیاد انصاف پہ ہو، یا وہاں پہ جو انسان ہے ان کی قدر اس وجہ سے ہو کہ وہ انسان ہے، نہ کہ ان کے ذات پات، نسل یا مذہب یا ان کی ایتھنیسٹی کی وجہ سے ہو. یہ ہمیں خواب لگتا ہے، لیکن یہ وہ معاشرہ ہے جہاں پر انسانی حقوق کی پاسداری کی جاتی ہے. پوری دنیا میں ایسے بہت سے کنٹریز ہیں یا ایسے بہت سارے معاشرے ہیں جہاں پر ابھی بھی یہ سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے. جہاں تک ہیومن رائٹ وائلیشن کا تعلق ہے، پوری دنیا میں آپ کو ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہے وہ بہت نظر آتا ہے، یا ابھی بھی بہت جگہوں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہا ہے. جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، جہاں تک فلسطین کا تعلق ہے، جہاں پہ بلوچستان کا تعلق ہے، the human right جو violation and that basically do not negate the importance of human rights. جو human rights itself ہے that is very important. لیکن آج کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں there is a proper human rights system پوری دنیا میں جو ایگزسٹ کر رہا ہے and it's not easy پہلے کی طرح کہ ہم انسان کی جو رائٹس ہیں ان کو وائلیٹ کر سکیں. اگر ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں پوری ہسٹری میں آپ کو ایسے بہت سارے ایگزامپلس ملتے ہیں، جس طرح سے ورلڈ وار سیکنڈ کے ٹائم پہ جیوز کے ساتھ ہوا تھا، جس طرح سے آٹومن امپائر نے ارمینینز کے ساتھ کیا تھا، جس طرح سے برٹش نے انڈینز کے ساتھ کیا تھا. یہی ہیومن رائٹ سسٹم ہے جس کی وجہ سے دے نو دی امپورٹنس آف ہیومن رائٹس. اینڈ پوری دنیا میں ایسے بہت سارے موومنٹس چلے ہیں یا ایسے بہت سارے این جی اوز ہیں جو ابھی بھی ہیومن رائٹس جو ہے اس پہ کام کر. ابھی جو کنٹریز ہیں وہ بہت کیئرفل ہو کے یا بہت ڈکے چھپے طریقے سے ہیومن رائٹ کو وائلیٹ کرتے ہیں، یا اس کو ریشنلائز کرتے ہیں، یا اس کو ڈفرینٹ ٹیکنیک سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم ہیومن رائٹس کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ہیومن رائٹس بیسیکلی از دا پروٹیکشن آف ہیومن ڈگنیٹی آف آل ہیومن بینگز. ہیومن رائٹس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جو ہیومن ڈگنیٹی ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے. اگر تھرو آؤٹ ہم ہسٹری دیکھتے ہیں دو کے بہت سارے ہمیں ایگزامپلس ملیں گے، جس طرح سے اسلامک ہیومن رائٹ سسٹم تھا، یا اور بہت سے سارے کنٹریز ہیں جنہوں نے ڈفرینٹ ٹریٹیز یا ڈفرینٹ لاز کے ذریعے ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کیا ہے. لیکن جو ہیومن رائٹس لا ہے جو آج کے دور میں ایگزسٹ کرتا ہے، یا جو ہیومن رائٹس سسٹم ہے پوری دنیا میں ابھی چل رہا ہے، اٹ ٹریسز اٹس اوریجن فرام ورلڈ وار سیکنڈ. ورلڈ وار سیکنڈ میں جس طرح سے جیوز کی ماس کلنگ ہوئی تھی، یا جس طرح سے ملینز آف پیپل ور کلڈ، اس کے بعد یو این جنرل اسمبلی ہے اس نے 1948 میں یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ ایک انسٹرومنٹ ہے، اس کو اڈاپٹ کیا تھا. دو کہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس واز ناٹ بائنڈنگ، لیکن اٹ از امپورٹنٹ بیکاز فار دا فرسٹ ٹائم پوری دنیا میں ایک جو ہیومن رائٹس ٹریٹی ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا تھا. یونائٹڈ نیشن 1945 میں بنتا ہے، اور اس کا جو چارٹر ہے اس میں جو آرٹیکل 55C ہے یا 56D ہے وہ بیسیکلی یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کو ریشنلائز کرتے ہیں. یہ جو دو آرٹیکل ہیں دے کریٹ obligation فار دا اسٹیٹ ٹو پروٹیکٹ اینڈ پروموٹ ہیومن رائٹس اینڈ فریڈمز. اچھا، یہ لا جو ہے بائنڈنگ نہیں تھا. جہاں تک بائنڈنگ اور نان بائنڈنگ کا تعلق ہے ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسا لا جو بائنڈنگ نہیں ہے، دو کہ کنٹریز نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ کنٹری اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. ایسا لا جو بائنڈنگ ہے یا جو کسی کنٹری نے اس کو ریکٹیفائی کیا ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کنٹری نے اپنا کنسنٹ دیا ہے کہ میں اس لا کو سب سے پہلے ایکسیپٹ کرتا ہوں، اس کے بعد میں اس لا کو جو امپلیمنٹ کروں گا. اگر ہم یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس میں دیکھتے ہیں، جو رائٹس ہیں they were divided into 5 different categories. اس میں سیول رائٹس بھی موجود ہیں، اس میں پولیٹیکل رائٹس بھی موجود ہیں، اس کے علاوہ اس میں سوشو اکنامک اینڈ کلچرل رائٹس وہ موجود ہیں. جو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے، اس کو لیگلائز کرنے کے لیے یا اس کو لیگلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے دو جگہوں پہ ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. جو پہلا ہوتا ہے اس کو انٹرنیشنل کنویننٹ آن سول پولیٹیکل رائٹ کہا جاتا ہے، جن کو نیگیٹو رائٹ بھی کہتے ہیں. ان کو نیگیٹو رائٹ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اسٹیٹ آر ناٹ الاؤڈ ٹو انٹرفیئر ان دیز رائٹس، جس میں رائٹس اینڈ فریڈمز ہوتے ہیں، جس طرح سے رائٹ ٹو لائف ہے، رائٹ ٹو سیکورٹی ہے، رائٹ ٹو فری ٹرائل ہے، رائٹ ٹو پرائیویسی ہے، رائٹ ٹو ووٹ ہے. اس کے علاوہ رائٹ فرام آربیٹری اریسٹ جو ہے. اس کے علاوہ جو سیکنڈ ہے اس کو ہم انٹرنیشنل کنویننٹ آن اکنامک سوشل اینڈ کلچرل رائٹ کہتے ہیں. ان کو پازیٹیو رائٹ کہا جاتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ یہ جو رائٹ ہیں وہ اسٹیٹ اپنے ریسورسز کے حساب سے عوام کو دیتا ہے. ان میں وہ رائٹ ٹو ورک ہے، رائٹ ٹو ہیلتھ ہے، رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے، رائٹ ٹو ایڈیکویٹ اسٹینڈرڈ آف لائف ہے. اگر ہم ایٹسیلف دیتے ہیں جو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے وہ خود سے کوئی ڈسٹنکشن کریٹ نہیں کرتا. یہ جو ڈسٹنکشن ہے یہ بیسیکلی بعد میں کریٹ کیا گیا تھا پولیٹیکل ریزنس کی وجہ سے. اگر ہم رائٹس کو دیکھتے ہیں تو رائٹس جتنے بھی یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس میں تھے دے آر انٹر کنیکٹڈ اینڈ دے کین ناٹ بی ڈیوائڈیڈ.
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے امپورٹنٹ سول پولیٹیکل رائٹس ہیں اتنے امپورٹنٹ جو ہیں سوشو اکنامک اینڈ کلچرل رائٹس ہیں. اگر آپ ایک رائٹ دیتے ہیں جس طرح سے سول اینڈ پولیٹیکل ہے, سوشو اکنامک یا کلچرل رائٹس نہیں دیتے, تو جو سول پولیٹیکل رائٹ ہے دے ول بی یوز لیس. اسی حساب سے اگر آپ سوشو اکنامک رائٹس دیتے ہیں اس کے علاوہ سول پولیٹیکل نہیں دیتے تو ان کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہتی. اسی وجہ سے دے آر ویری امپورٹنٹ. اچھا, یہ جو دونوں انسٹرومنٹ تھے دے آر بائنڈنگ, اور میجورٹی آف دا کنٹریز نے ان کو ریکٹیفائی کیا تھا. یا اگر کوئی کنٹری کسی لا کو ریکٹیفائی کرتا ہے اٹ مینس کہ دا اسٹیٹ ازیومز obligation انڈر دی لا to respect the right guaranteed and to hold themselves accountable for failing to do so. It means کہ جتنے کنٹریز نے ان کو ریکٹیفائی کیا تھا یہ ان اسٹیٹ کے اوپر obligation کریٹ کرتا ہے کہ نہ صرف وہ ان رائٹس کو امپلیمنٹ کریں, اگر وہ اسٹیٹ جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں تو دے آر اکاؤنٹیبل. اس کے علاوہ جو ہیومن رائٹ سسٹم ہے وہ مزید 9 ڈفرینٹ انسٹرومنٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے. یہ جو ہے وہ اسپیشلائزڈ لا ہیں. ان میں پہلا ہے جنیوا کنونشن آن ایلیمینیشن آف آل فارم آف ڈسکریمنیشن, جو دوسرا ہے وہ ہے جنیوا کنونشن آن دا ایلیمینیشن آف آل فارم آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ وومین. جو تھرڈ ہے وہ یہ ہے کہ جنیوا کنونشن اگینسٹ ٹارچر اینڈ ادر انہیومن اور ڈیگریڈنگ ٹریٹمنٹ. فورتھ جو ہے جنیوا کنونشن آن دی رائٹ آف چائلڈ. اس کے علاوہ جو ہے جنیوا کنونشن آن پرسن ود ڈسیبلٹیز. اس کے علاوہ جنیوا کنونشن آن دی رائٹ آف مائیگرینٹ ورکرز. اس کے علاوہ جو لاسٹ ہے اس کو جنیوا کنونشن فار پروٹیکشن آف آل پرسن فرام انفورس ڈس اپیئرنس کہا جاتا ہے. یہ جو 9 ڈفرینٹ انسٹرومنٹس ہیں ان کو کور انسٹرومنٹ بھی کہا جاتا ہے. ان کور انسٹرومنٹ کے علاوہ دیر آر 3 ریجنل انسٹرومنٹ جس میں یورپین, امریکن اینڈ افریقن جو ہے وہ موجود ہیں. اگر ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو پاکستان نے ان میں سے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کو ایکسیپٹ کیا تھا. اس کے علاوہ سول پولیٹیکل رائٹس, اکنامک, سوشل اینڈ کلچرل رائٹ, اس کو بھی پاکستان نے ریکٹیفائی کیا تھا. اس کے علاوہ جنیوا کنونشن کے جو 9 میں سے 7 کو پاکستان نے کیا ہے. اچھا, یہ جتنے بھی انسٹرومنٹس ہیں یا ان میں جتنے بھی لاز ہیں ان کا جو لنک ہے میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا. اگر آپ کو ان کے بارے میں مزید پڑھنا ہے تو آپ ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں. جتنے بھی انسٹرومنٹس میں نے آپ کو بتایا یا جتنے بھی لاز میں نے آپ کو بتایا ان کی جو امپلیمنٹیشن یا مانیٹرنگ ہے ان کے لیے آلریڈی کمیٹیز بنائے گئے ہیں اور وہ کمیٹیز افیکٹولی کام کر رہے ہیں پوری دنیا میں. ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسٹیٹ وہ ہمیشہ ساورن رہے ہیں یا اسٹیٹ پلیڈ دا مین رول ان انٹرنیشنل سسٹم. اور جہاں تک اگر ہم آج کے دور میں بھی دیکھتے ہیں تو اسٹیٹ ڈو کنسیڈر دیم سیلف ایز سپیریئر ایز فار ایز دی انٹرنیشنل سسٹم از کنسرن. تھیوریٹیکلی جو ہے اسٹیٹ آر ویری اسٹرانگ, بٹ جہاں تک ہیومن رائٹس کا تعلق ہے اگر ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں تو اسٹیٹ آر ناٹ سپیریئر. تو ورلڈ وار سیکنڈ ہے, اس کے بعد جو نیومربرگ ٹرائلز ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ ایز فار ایز دی ہیومن رائٹس آر کنسرن. نیومربرگ ٹرائل ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد ہوئے تھے جس میں جتنے بھی جو جرمن لیڈرشپ ہے ان کو ٹرائل کیا گیا تھا بیکاز آف دا وار کرائمز اینڈ بیکاز آف دی ہیومن رائٹس وائلیشن. اس کے ساتھ اٹ مارک دیٹ دا اسٹیٹ کین بی پٹ آن ٹرائل, اینڈ جہاں تک ہیومن رائٹس کا تعلق ہے دا اسٹیٹس ڈو ناٹ ہیو دی ایبسولوٹ اتھارٹی. اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کو شاید ہیومن رائٹس کے جتنے بھی وائلیشنز ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہوں یا آپ نے دیکھے ہوں یا آپ نے ان کے بارے میں سنا ہو. لیکن جہاں تک ہیومن رائٹس سسٹم کا تعلق ہے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے پاکستان نے اس کو بھی سائن کیا تھا. اس کے علاوہ سول پولیٹیکل رائٹس ہیں پاکستان نے اس کو بھی ریکٹیفائی کیا ہے. اکنامک, سوشل اینڈ کلچرل رائٹس ہیں پاکستان نے اس کو بھی ریکٹیفائی کیا ہے. اس کے علاوہ جو جنیوا کنونشن کے جو 9 ہیں ان میں سے پاکستان نے 7 کو ریکٹیفائی کیا ہے. جو مائیگرینٹ ورکرز سے ریلیٹڈ یا جو فورس ڈس اپیئرنس سے ریلیٹڈ ہے ان کو پاکستان نے ابھی تک ریکٹیفائی نہیں کیا. جو ریکٹیفیکیشن ہے اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ پاکستان has already given the consent that پاکستان would implement these rights. اس کے علاوہ ریکٹیفیکیشن کا ایک مطلب یہی ہوتا ہے کہ جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشن پہ آپ نے سائن کیا یا ان کو ریکٹیفائی کیا آپ ان کو اپنی جو کانسٹیٹیوشن ہے یا اپنا جو آپ کا لیگل سسٹم ہے آپ ان کو اس میں امپلیمنٹ کریں گے اور ان کو پروٹیکٹ کریں گے. اگر ہم پاکستان کا 1973 کا کانسٹیٹیوشن دیکھتے ہیں تو پاکستان نے نہ صرف ان کو ریکٹیفائی کیا تھا بلکہ پاکستان نے ان کو اپنے کانسٹیٹیوشن میں وہ امپلیمنٹ کیا تھا. پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا اس کا جو
جو پارٹ 2 ہے ٹاکس اباؤٹ دی فنڈامنٹل رائٹس اینڈ پرنسپلز آف پالیسی. اچھا اس میں جو چیپٹر 1 ہے اس میں فنڈامنٹل رائٹس موجود ہیں. اس میں پہلا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ لا انکنسسٹنٹ ود اور ان ڈیروگیشن آف فنڈامنٹل رائٹس ٹو بی اوائڈ. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے جتنے بھی لاز بنیں گے آگے پاکستان میں اگر وہ پاکستان کے فنڈامنٹل جو رائٹس ہیں ان کے ساتھ کنفلکٹ کرتے ہیں تو ان لاز کی جو ہے وہ حیثیت ختم ہو جائے گی. یہ وہ آرٹیکلز ہیں جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہیں جو پاکستانی اسٹیٹ ہے اٹ از بیسیکلی obliged ٹو پروٹیکٹ اینڈ ٹو پروموٹ دیز رائٹس. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان نے 2012 میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بنایا تھا. وہ ابھی بھی پورے پاکستان میں کام کر رہا ہے. اگر ہم ویکنیسز کی بات کرتے ہیں کہ ہیومن رائٹس جو سسٹم ہے وہ بہت زیادہ ویک ہے اور پوری دنیا میں اس طرح سے اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, تو اس کے پیچھے ہمیں بہت سارے فیکٹر نظر آئیں گے. جو پہلا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ لیک آف انفورسمنٹ. جو ہیومن رائٹس سسٹم ہے کہ اس نے ڈفرینٹ کمیٹیز بنائی ہیں, جس طرح سے 10 ڈفرینٹ کمیٹیز ہیں اور ان کمیٹیز کا کام یہی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کریں اور مانیٹر کریں. یہ کمیٹیز کمپلین بھی لیتے ہیں, انڈیویجول سے بھی لیتے ہیں, اور جو اسٹیٹس ہیں وہ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بھی رکھتے ہیں. لیکن آپ کو ایسے بہت سارے ایگزامپل نظر آتے ہیں جس طرح سے اسرائیل فلسطین کا جو ایشو ہے جہاں پہ اسرائیل از کمیٹڈ اے لاٹ آف ہیومن رائٹس وائلیشنس, لیکن ابھی تک اسرائیل کو کوئی ٹرائل نہیں کر سکا. جہاں تک ہیومن رائٹس سسٹم کا تعلق ہے, جتنے بھی ہیومن رائٹس کی جو کمیٹیز ہیں بیسیکلی دے لیک دا پاور ٹو انفورس رائٹس if states are not willing. اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یو این کا بھی یہی حال ہے. جو یو این اٹ سیلف ہے اس کے پاس نہ کوئی فورس ہے نہ کوئی اس کے پاس اس کی آمدنی ہے, وہ جو ہے ڈپینڈنٹ ہے آن یو ایس اینڈ ادر کنٹریز. اسی وجہ سے یونائٹڈ نیشن ایٹ سیلف وہ کافی حد تک ویک ہے اور ابھی تک چیزیں امپلیمنٹ نہیں کر سکا ہے. ان کیس آف فلسطین اینڈ اسرائیل آپ کو یہ چیز بہت کلیئرلی نظر آتا ہے کہ یو این نے ابھی تک جتنے بھی ریزولوشن پاس کیے ہیں اسرائیل کو وہ جنگ لڑنے سے نہیں روک سکا ہے. کہ یہ کمیٹیز جو ہیں یا اس کے علاوہ جو بہت سارے این جی اوز ہیں وہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, لوگوں میں اویئرنیس پھیلاتے ہیں, لیکن جہاں تک امپلیمنٹیشن کا تعلق ہے اس پہ جو ہے بہت سارے کویسچنز ریز ہو سکتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ اگر ہم سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ واٹ آر دا فیکٹرز اور واٹ آر دا فیکٹرز دے ور رسپانسبل فار سچ ہیومن رائٹس وائلیشن ان دا ورلڈ, تو جو پہلا ہے دیٹ از ڈی ہیومنائزیشن اینڈ ادرنگ. جتنے بھی لوگ ہیں جو ہیومن رائٹس وائلیشن میں انوالو ہوتے ہیں دے آلویز کنسیڈر ادر پیپل ایز لیس ہیومن. اچھا ان کا پرابلم یہی ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو لیس ہیومن سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو سپیریئر ہیومن سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ جو ادرنگ ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ ان کو ڈفرینٹ سمجھتے ہیں. اس کی وجہ سے ڈفرینٹ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتے ہیں جس میں ڈسکرمنیشن یا دوسری چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں. اس کے علاوہ جو سیکنڈ ہے دیٹ از گروپ ڈائنامکس. جو آؤٹ گروپ ہوتا ہے ان کو لوگ جو ہیں اور لیس ڈیزرونگ سمجھتے ہیں, اسی وجہ سے ان کو ڈسکرمنیشن یا تعصب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر آپ ابھی دیکھ لیں پوری دنیا میں بہت سارے کنٹریز ہیں جہاں پہ ایشینس یا دوسرے جو کنٹریز کے لوگ ہیں ان کو ڈسکرمنیشن یا پریجوڈس کا سامنا کرنا پڑتا ہے جسٹ بیکاز آف دے آر فرام دا آؤٹ گروپ. اور جتنے بھی ان کے ان گروپ ہوتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ دے آر مور ڈیزرونگ, اور اسی وجہ سے وہ ان کے ساتھ ان کا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو تھرڈ ہے دیٹ از کالڈ کوگنیٹو بائسز. ہم اگر دیکھتے ہیں ایز اے ہیومن بینگ ہم ہمیشہ ڈفرینٹ کوگنیٹو ڈسٹورشن کا شکار ہوتے ہیں یا ہمارے ڈفرینٹ کوگنیٹو بائسز ہوتے ہیں. اس میں سے ایک ریشنلائزیشن بھی ہے. ہم جب بھی کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں یا اس کے رائٹس کو وائلیٹ کرتے ہیں سم ٹائمز ہم وکٹم کارڈ پلے کرتے ہیں, ہم اسی کو بلیم کرتے ہیں یا اسی کے سر پہ رسپانسبلٹی ڈالتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم نے ایسا کیا ہے تاکہ ہمیں گلٹ فیلنگ نہ ہو اور ہمارا جو سیلف امیج ہے وہ مینٹین ہو. اچھا جو فورتھ ہے دیٹ از سوشلائزیشن اینڈ کلچرل کنڈیشن. اچھا سوشلائزیشن جو ہے جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں یا ہمارے جو سوشل جتنے بھی ایجنٹس ہیں جن کے ساتھ ہماری ٹریننگ ہوتی ہے ایونچولی جو ہے ان کے ساتھ کنڈیشنز ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اگر اس سوسائٹی میں کوئی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہے ہیں تو ایونچولی جو ہے آپ ایسے کنڈیشنز ہو جاتے ہیں کہ یو گیٹ انوالوڈ ان دیز وائلیشنز, لیکن پھر بھی آپ کو ریئلائز نہیں ہوتا اور آپ وہ کرتے جاتے ہیں. اٹس جسٹ بیکاز یو آر کنڈیشنڈ ان اے وے کہ آپ کو وہ چیزیں جو ہے نظر نہیں آتی یا آپ کو اگر نظر آتی ہیں یو بیکم لیس سینسیٹیو ٹو ٹیک اینی ایکشن. اچھا جو لاسٹ ہے دیٹ از کنفرمیٹی اینڈ اوبیڈینس.
کو سمجھنے کے لیے میل گرم نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا، جس ایکسپیریمنٹ سے اس نے ثابت کیا تھا کہ کس طرح سے جو پاورفل اتھارٹی فگرز ہیں یا جو سوشل نارم ہے ان کا ہمارے بیہیویئر کے اوپر امپیکٹ آتا ہے، یا وہ کس طرح سے ہمارے بیہیویئر کو شیپ کرتے ہیں۔ اچھا، ان دا کانٹیکس آف ہیومن رائٹس ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ کس طرح سے جو اتھارٹی فگرز ہیں یا جو سوشل گروپ ہیں وہ ہیومن رائٹس جو وائلیشن ہے اس کو نارملائز کرتے ہیں یا اس کو سینکشن کرتے ہیں۔ اچھا، میل گرم نے یہ ایکسپیریمنٹ اس وجہ سے کیا تھا کہ وہ یہ سمجھنا چاہتا تھا کہ لوگ برا کام کیوں کرتے ہیں جبکہ ان کو پتا ہوتا ہے یہ برا ہے۔ اچھا، جتنے بھی والنٹیئرز تھے جنہوں نے اس ایکسپیریمنٹ میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، میل گرم نے ان کو بتایا تھا کہ دس واز اے اسٹڈی اباؤٹ لرننگ اینڈ میموری۔ جتنے بھی والنٹیئرز تھے ان کو اس نے ایک ٹیچر کا رول دیا تھا اور ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ دے وڈ آسک کوسچنز فرام اندر گروپ، جس کو اس نے لرنر کہا تھا۔ جتنے بھی لرنرز تھے بیسیکلی دے ور ایکٹرز ان ایکچوئل۔ میل گرم اس ایکسپیریمنٹ سے یہ سمجھنا چاہتا تھا کہ جو ٹیچرز ہیں وہ کس حد تک اس کی جو باتیں ہیں ان کو فالو کریں گے۔ اچھا، جتنے بھی ٹیچرز تھے یا لرنرز تھے ان کو اس نے 2 ڈفرینٹ رومز میں رکھا تھا، اور ٹیچرز کی یہ رسپانسبلٹی تھی کہ وہ لرنر سے کویسچنز پوچھیں گے، اور جب بھی لرنرز جو ہیں وہ غلط آنسر کریں گے تو ٹیچر جو ہے وہ چھوٹا سا الیکٹرک شاک ہے وہ ان کو دے گا۔ دو کہ الیکٹرک شاک واز ویری مائنوٹ، لیکن اس میں یہ رول تھا کہ جتنے بھی غلط آنسر لرنر دیں گے تو جو الیکٹرک شاک ہے اس کی انٹینسٹی وہ بڑھتی جائے گی۔ اچھا، جو ٹیچرز تھے ان سے کویسچنز کر رہے تھے بار بار، اور جب آنسر غلط ہوتے تھے جو الیکٹرک شاک ہوتا تھا اس کی انٹینسٹی بڑھ جاتی تھی۔ جتنے بھی لرنرز تھے وہ یہی پریٹینڈ کر رہے تھے دے آر ان ڈیپ پین، اینڈ وہ ریکویسٹ کر رہے تھے ٹیچر سے کہ جو الیکٹرک شاک ہے ان کو کم کیا جائے، لیکن جو میل گرم ہے وہ ٹیچرز کو کہہ رہا تھا کہ جو الیکٹرک شاک ہے ان کو کنٹینیو کیا جائے۔ اچھا، میل گرم یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو ٹیچرز ہیں آیا وہ اتھارٹی فگر کو فالو کرتے ہیں یا نہیں فالو کرتے۔ شاکنگلی جتنے بھی ٹیچرز تھے دے کنٹینیوڈ گیونگ دیم الیکٹرک شاک، دو ان کو پتا تھا کہ لرنر ابھی تک چیخ رہے ہیں یا چلا رہے ہیں۔ جو میل گرم ہے اس نے اس ایکسپیریمنٹ سے یہ ثابت کیا تھا کہ جتنے بھی نارمل لوگ ہیں وہ ہمیشہ اتھارٹی فگر کو فالو کرتے ہیں، دو کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ان کی مورلٹی کے اگینسٹ ہے۔ اچھا، اگر ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں بہت نظر آئیں گی۔ اچھا، پاکستان از ون آف دا کنٹریز جہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشن نظر آئے گا۔ ایون کہ شاید پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں جتنے بھی ہیومن رائٹس پروٹیکشن دی گئی ہے کہیں نہ کہیں پہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں، اینڈ دا اسٹیٹ وہ فیل ٹو امپلیمنٹ دیز رائٹس۔ پاکستان میں جو اسٹیٹ ہے اس کی فیلئر ہونے کے بہت سارے ریزنز ہیں۔ جس طرح سے اگر ہم سائیکولوجیکلی دیکھتے ہیں تو جو گروپ ڈائنامکس ہے پاکستان میں دے آر ویری امپورٹنٹ، جو ان گروپ آؤٹ گروپ ہے اور اس کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جو کنفارمیٹی ہے، سوشل کنفارمیٹی یا جو ہماری سوشلائزیشن ہے یا جو کلچرل کنڈیشننگ ہے، دے آلسو پلیڈ اے ویری وائٹل رول ان ہیومن رائٹس وائلیشن۔ شاید پاکستان از ون آف دا کنٹریز جہاں پہ آپ کو بہت سارے ہیومن رائٹس وائلیشن بہت نارمل نظر آئیں گے۔ پاکستان میں جو چائلڈ میرج ہے یا جو آنر کلنگ ہے اس کو پاکستان کی سوسائٹی میں بہت زیادہ ریشنلائز کیا گیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو آپ کو ڈسکریمنیشن، اسٹگمائزیشن یا پریجوڈیسز کے بہت سارے ایگزامپلس ڈیلی نظر آئیں گے۔